نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 176 سے 178 تک پڑھیں گے۔ ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تسلی دی ہے، اور اہل کفر اور نفاق کو جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، جو فوراً اللہ تعالیٰ ان پر گرفت نہیں کرتے، ان پر فوراً پکڑ نہیں کرتے، اس کی حکمت کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَلَا يَحْزُنْكَ، اور غمگین نہ کرے آپ کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو جلدی کرتے ہیں کفر کی طرف، انہم، بے شک وہ، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نقصان نہ کریں گے اللہ کا کچھ بھی، یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، اللہ یجعل، کہ نہ بنائے، لہم، ان کے لیے، حظًا فی الآخرہ، حصہ آخرت میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی تھی کہ جب اہل کفر اہل ایمان کو آ کر یہ بتلاتے ہیں کہ وہ بڑا جتھا جمع کر کے، بڑی جمعیت جمع کر کے تمہارے خلاف لا رہے ہیں، تم ان سے ڈر جاؤ، تو اہل ایمان وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بخلاف اس کے کہ جو اہل نفاق ہیں، جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کفر کے پاس بڑی طاقت ہے، کفر بڑے اسلحے کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ، اور اپنی تمام تر فوجوں کے ساتھ وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو جو اہل نفاق ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، اور وہ فوراً ایمان کی بات کو چھوڑ کر، ایمان کے قول اور قرار کو چھوڑ کر، اور کفر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو ان کے کفر کی طرف جلدی کرنے میں، یعنی وہ فوراً سے ہی پگھل جاتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے، ثابت قدم نہیں رہتے، تو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، کفر کی طرف جانے میں، تو وہ آپ کو غمگین نہ کریں۔ آپ کا غم تو اس لیے تھا کہ شاید یہ لوگ وہ ہماری جمعیت کو نقصان نہ پہنچائیں، ہماری طاقت کو نقصان نہ پہنچائیں، یا اس لیے تھا کہ یہ لوگ خود وہ جہنم میں جلیں گے، ایمان کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا خوف بھی نہ کریں کہ اگر یہ آپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ کو نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو نقصان یا اللہ کے رسول کو نقصان یہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور دوسری بات جو آپ کے دل میں یہ اس بات کا خوف تھا ہمدردی کے طور پر، بطور شفقت کے، کہ یہ لوگ جہنم میں جلیں گے، کس طرح کفر کی طرف دوڑ کر جا رہے ہیں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ اللہ کی حکمت یہ ہے، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ بس یہ جو کمانا چاہتے ہیں، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، بس یہ دنیا کے اندر کما لیں، حاصل کر لیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ تو لہٰذا آپ کو ان کے بارے میں کسی طرح غمگین ہونے کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اشتروا الکفر، خریدا کفر کو، بالایمانی، ایمان بیچ کر، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نقصان نہ دیں گے اللہ کو کچھ بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم،
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ تو ان کی بات تھی کہ جو لوگ اہل ایمان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور اہل کفر کی بات کو سنا تو فوراً سے اہل کفر کی طرف بھاگ گئے۔ یہاں پر اس آیت کے اندر وہ لوگ ہیں کہ بھلا وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین ہوں، منافقین ہوں، قریب کے ہوں، دور کے ہوں، بعد میں آنے والے لوگ ہوں، کسی طرح سے بھی وہ لوگ جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرتے ہیں تو لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ قیامت تک اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ پھر ان کو جو مہلت دی جاتی ہے، پھر ان کو جو آسائشیں دی جاتی ہیں، ان کو جو اچھی زندگی دی جاتی ہے، ان کو حکومتیں دی جاتی ہیں، وہ کیوں ہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز گمان نہ کریں الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم، کہ ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، خیر لانفسہم، بہتر ہے ان کے لیے، انما نملی لہم، ہم مہلت دیتے ہیں ان کو، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ تو اہل کفر کو اللہ تعالیٰ جو آسائشیں دیتے ہیں، حکومتیں دیتے ہیں، اچھی زندگی دے دیتے ہیں، اچھی رہائش دے دیتے ہیں، اس کی حکمت یہ بیان کی کہ یہ جو ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے اور ان کو حکومتیں دے دی ہیں اور ساری دنیا کی آسائشیں دے دی ہیں، یہ اس لیے ہے لیزدادوا اثما، تاکہ ان کے گناہ مزید بڑھ جائیں۔ اور بسا اوقات ان کو جو طویل عمریں دی جاتی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے دی جاتی ہیں تاکہ ان پر حجت تام ہو جائے، ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں اگر مہلت مل جاتی، ہمیں طویل عمر مل جاتی تو ہم ایمان لے آتے، ہمیں سوچنے کا موقع نہیں ملا، ہمیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا، ہمیں تحقیق کا موقع نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ہر عذر کو ختم کر رہے ہیں، اور مہلت اس وجہ سے ہے تاکہ وہ اپنے ہر گناہ کے اندر آگے بڑھ جائیں۔ اگر ایک آدمی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو پیسے کی وجہ سے آدمی کرتا ہے، اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ دے دیا تاکہ تم جو گناہ اس وجہ سے ہوتے ہیں پیسے کی وجہ سے تم وہ بھی کرو، اور بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آدمی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ ان کو طاقت اور حکومت دے دیتے ہیں کہ لو اب تمہیں طاقت بھی دے دی، حکومت بھی دے دی، جو گناہ باقی تھے وہ بھی کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ اہل ایمان جب اس دنیا سے جائیں گے اور انہوں نے تنگی کی زندگی بسر کی ہوگی، مشکلات کی زندگی بسر کی ہوگی، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین اجر اور بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جن کو آسائشیں دیں، طویل عمریں دیں، صحتیں دیں، حکومتیں دے دیں، اور جب وہ مریں گے تو اللہ کی طرف سے ان پر گرفت آئے گی، اللہ کی طرف سے ان پر پکڑ آئے گی، تو وہ افسوس کریں گے کاش کہ ہم نے دنیا کے اندر کیا کمایا، کیا کھایا، اور ہمارے ہاتھ میں کیا رہا۔ تو دیکھیے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے، بہت کیا تو 100 سال کی زندگی ہو جائے گی، بہرحال ختم ہو جانے والی ہے، اور نہ جانے کتنے عرصے میں اس نے یہ ساری چیزیں حاصل کی اور پھر بہت جلد ختم ہو گئیں، اور ہمیشہ دائمی عذاب، ذلت آمیز عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور اہل ایمان کے لیے مشکلات کی زندگی تھوڑی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے اعزاز تیار کر رکھے ہیں، جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، نزلا من غفور الرحیم، وہ مہمانی ہے اس غفور اور رحیم کی طرف سے۔ اب آدمی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ میزبانی کرتا ہے، تو جنت کے اندر میزبان تو اللہ ہوں گے،
انہوں نے اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہوگا اس کا کوئی گمان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان نصیب فرمائے۔